اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو دن کے اجالے میں اپنی روشنیوں اور چہل پہل کے لیے جانا جاتا ہے، مگر رات کے اندھیروں میں یہ شہر اپنے اندر کئی پراسرار کہانیاں اور خوفناک راز چھپائے ہوئے ہے۔ انہی کہانیوں میں سے ایک ہے فلیٹ نمبر 401 کی داستان، جہاں موجود سناٹے اور سنسنی نے کئی لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا ہے۔ آئیے اس کہانی میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلیٹ نمبر 401 کے پیچھے چھپے اس راز میں کیا خوفناک حقیقتیں ہیں۔ کراچی کے ایک پرانے مگر مصروف علاقے میں ایک بوسیدہ سی عمارت واقع تھی۔ اس عمارت کی ظاہری حالت بہت خستہ تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ سے رنگ اترا ہوا تھا، پلستر گر چکا تھا اور عمارت کے کونے کھدرے میں دراریں نمایاں تھیں۔ یہ عمارت عام سی تھی، مگر اس کے بارے میں لوگوں میں کچھ خاص باتیں گردش کرتی تھیں۔ اکثر لوگ اس عمارت کے پاس سے گزرتے وقت فلیٹ نمبر 401 کی طرف ضرور دیکھتے تھے اور تیزی سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اس فلیٹ کی دہشت نے پورے علاقے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ فلیٹ 401 سے متعلق کئی خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رہنے والے ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوتے تھے۔ کچھ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا تھا کہ ایک خاندان اس فلیٹ میں شفٹ ہوا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ اور لوگوں کا ماننا تھا کہ اس فلیٹ میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی میں عجیب و غریب اور خوفناک واقعات پیش آتے ہیں جو انہیں وہاں سے بھگانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر ایک دن ایک شخص جس کا نام فیضان تھا اس فلیٹ میں رہنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ فیضان ایک اکیلا اور تنہائی پسند انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی تھیں۔ حال ہی میں اس کی زندگی میں ایک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے مسائل سے دور ایک نئی جگہ پر دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں مناسب کرائے پر ایک فلیٹ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر فلیٹ نمبر 401 کا کرایہ خاصا کم تھا۔ فیضان نے ارد گرد کی کہانیوں کو جھوٹ سمجھا اور بغیر کسی خوف کے وہاں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب فیضان نے پہلی بار اس فلیٹ کے دروازے کو کھولا تو ایک عجیب سی سرد اور بوجھل ہوا محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی بوجھل جگہ میں داخل ہو رہا ہو۔ اندر کا ماحول بہت عجیب اور غیر معمولی تھا۔ کمرے تاریک تھے، جیسے سورج کی روشنی وہاں داخل ہونے سے گریز کرتی ہو۔ ہر کونے میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی جس میں ایک قسم کی بوجھلتا اور اداسی شامل تھی۔ مگر فیضان نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور فلیٹ کی صفائی شروع کر دی۔ پہلے کچھ دن تک سب ٹھیک رہا۔ فیضان نے خود کو نئے ماحول میں ڈھالنا شروع کیا اور اس فلیٹ کو اپنا گھر سمجھنے لگا، مگر جلد ہی اس نے عجیب و غریب واقعات محسوس کرنا شروع کر دیے۔ ایک رات جب وہ سونے جا رہا تھا، اسے اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کسی کی چلنے کی آہستہ آہستہ آواز سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اپنی ذہنی حالت کا اثر سمجھا، مگر جیسے جیسے رات گزرتی گئیں واقعات میں شدت آتی گئی۔ ایک رات جب فیضان کچن میں پانی لینے گیا تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو، فیضان۔ وہ پیچھے مڑا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ اس کا وہم ہوگا، مگر اگلی رات اس کے باتھ روم کا نلکا خود بخود چلنے لگا۔ جب اس نے باتھ روم میں جا کر دیکھا تو نل سے خون جیسا سرخ پانی بہہ رہا تھا۔ فیضان کی سانسیں رکنے لگیں، مگر اس نے فوراً اس نل کو بند کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ ایک رات وہ سو رہا تھا جب اچانک اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے بستر کے نیچے سے آوازیں نکالی ہوں۔ یہ آوازیں دھیمی تھیں، مگر جیسے کوئی زور زور سے سانسیں لے رہا ہو۔
فیضان نے نیند میں اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا وہ آوازیں اور زیادہ تیز ہو جاتی۔ تھک ہار کر اس نے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور پورے کمرے میں دیکھا مگر سب کچھ معمول پر تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب ان واقعات میں اضافہ ہونے لگا تو ایک دن فیضان نے عمارت کے چوکیدار سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ چوکیدار ایک بوڑھا شخص تھا جو برسوں سے اس عمارت میں تھا اور فلیٹ نمبر 401 کے بارے میں جانتا تھا۔ جب فیضان نے اس سے فلیٹ کے بارے میں سوال کیا تو چوکیدار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بتایا کہ سالوں پہلے ایک عورت اس فلیٹ میں رہتی تھی۔ وہ عورت بے حد خوبصورت مگر بدقسمت تھی۔ کسی نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور اس کی موت بہت اذیت ناک حالت میں ہوئی۔ اس کی روح کو سکون نہیں ملا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح اس فلیٹ میں بھٹک رہی ہے۔ فیضان نے چوکیدار کی کہانی کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور واپس اپنے فلیٹ میں چلا گیا، مگر اس رات جیسے ہی اس نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی اسے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو پورا کمرہ عجیب سرخ روشنی میں نہا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی دیواروں سے خون بہہ رہا ہے اور اس خون میں وہ عورت کا چہرہ ابھرتا نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ فیضان نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہوتے ہی یہ فلیٹ چھوڑ دے گا، مگر اس آخری رات نے اسے زندگی بھر کے لیے خوفزدہ کر دیا۔ جب وہ اپنا سامان باندھ رہا تھا تو اسے اپنے کمرے کے آئینے میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ فیضان کی آنکھیں اس سائے سے ملیں اور اس نے دیکھا کہ اس سائے کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ عورت کی روح تھی جس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ فیضان کی چیخیں سن کر باقی لوگ دوڑے آئے مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو فیضان بے ہوش حالت میں فرش پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی انتہا تھی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا مگر اس کے حواس قابو میں نہ آ سکے۔ وہ مسلسل اسی عورت کا ذکر کرتا رہا، اس کی سرخ آنکھیں، اس کا سایہ۔ فیضان کے بعد کوئی بھی دوبارہ اس فلیٹ میں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ فلیٹ نمبر 401 کو تالا لگا دیا گیا اور اس کے پردے اب بھی رات کو ہلتے ہیں جیسے کوئی وہاں اب بھی موجود ہے، اپنی اذیت کا بدلہ لینے کے لیے تیار۔ آج بھی اس عمارت کے پاس سے گزرتے وقت لوگ فلیٹ نمبر 401 کی طرف دیکھتے ہیں اور خوف سے لرز جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رات کے وقت فلیٹ نمبر 401 کے پاس کھڑے ہوں تو کبھی کبھار آپ کو وہی سایہ نظر آئے گا جو اپنے آنے والے کو وہاں سے بھگا دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ایسی ہی دل دہلانے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔